دائرة الوجود صاحب الغاية الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح النبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد المصطفى السلام عليك يا علي المرتضى ويا ابن فاطمة الزهراء الصلوات ابتدا ہے اس خدا کے نام سے جو علی کا بھی خالق ہے اور محمد کا بھی خالق ہے، اور حمد ہے اس خدا کی کہ جس کی حمد میں ہاں حسین کی ہے اور میم محمد بھی ہے۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ ہم تو ویسے بھی مجموع کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ یہ ذکر مجموع کا قائل نہیں ہے، مجمع اس ذکر کے قائل نہیں ہے، محتاج ہے مجمع اس ذکر کے، یہ ذکر کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ ہم ذکر سننے آئے ہیں، صرف تم نہیں سننے آئے، آسمان سے فرشتے بھی آئے ہیں۔ ذرا نگاہ حسینی کھول تو صحیح، نگاہ علوی کھول تو صحیح، تیری بغل میں تجھے فرشتے نظر آئیں گے۔ اس مجلس کا، کیونکہ آج محرم الحرام کی پہلی مجلس اور پہلی مرتبہ حاضری ہے امام بارگاہ حیدری کمیٹی علم میں، پہلا پیغام دینا چاہتا ہوں اسی منبر سے، آج بات واضح ہو جائے۔ ہر وہ منبر کے جس سے انسانوں کو توڑا جاتا ہے وہ منبر شیطان ہے۔ پہلا پیغام ہے میرا، ہر وہ منبر کہ جس سے انسانوں کو لڑوایا جائے، انسانوں کو جدا کیا جائے، وہ منبر شیطان ہے، اور ہر وہ منبر جس سے انسانوں کو اکٹھا کیا جائے، لوگوں کو ملایا جائے، لوگوں کو اپنی طرف کھینچا جائے، وہ منبر حسین ہے۔ حسین تو آپ کا پیغام دیتے ہیں۔ دیکھیے پورا سال ہم کانفرنسز نہیں ہوتی، جب محرم آتا ہے نام حسین جیسے آتا ہے لوگوں کو امن کانفرنسز یاد آ جاتے ہیں، یعنی لوگوں کو بھی پتا ہے، مذاہب کو بھی پتا ہے کہ امن اگر ہو سکتا ہے تو نام حسین پہ ہو سکتا ہے۔ کون سی بات ہے؟ دیکھو دنیا میں خدا کے ماننے والے اتنے نہیں ہیں جتنے حسین کے ماننے والے ہیں، دنیا میں اتنے توحید پرست نہیں ہیں جتنے حسین کے عزادار ہیں۔ دیکھو خدا کے توحید کو ماننے والے شیعہ ہو سکتے ہیں، سنی ہو سکتے ہیں، بریلوی ہو سکتے ہیں، اہل حدیث ہو سکتے ہیں، اور جو مکتب اسلام میں سارے ہو سکتے ہیں، یہ سب آتے ہیں اسلام کے اندر، اور ہندو ہوتے ہیں اسلام سے خارج۔ اب حسین کے ماننے والے مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، حتیٰ یہودی بھی حسین کا ماتم کر کے بتاتے ہیں ہم حسین کے عزادار ہیں، کیونکہ حسین کا تعلق نہ تو فرقوں سے ہے نہ قبیلوں سے ہے، حسین کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہے۔ سلامت ہے، سلامت ہے، سلامت ہے۔ خدا کی قسم مجموع میں بہت بڑے بڑے مجموعوں میں پڑھ چکا ہوں، بہت چھوٹے چھوٹے مجموعوں میں بھی پڑھ چکا ہوں۔ میں نے زندگی کی سب سے جو
مختصر ترین مجلس پڑھی، وہ 3 لوگ سامنے بیٹھے تھے اور میں نے مجلس حسین پڑھی. میرے سینے میں جتنی طاقت تھی، زبان میں جتنا زور تھا، میں نے اسی طاقت کے ساتھ، اسی زور کے ساتھ مجلس پڑھی. کیونکہ مجلس میں لوگوں کو نہیں سناتا، مجلس کو میں خدا کو سناتا ہوں. میرا تعلق حسین کے قبیلے کے ساتھ. بسم اللہ. مجلس کا آغاز کرتے ہیں. جو عنوان رکھا ہے حسین وارث انبیاء، حسین انبیاء کے وارث. ہر روز ایک نبی کا ذکر کروں گا اور بتاؤں گا کہ حسین اس کا وارث ہے کیسے. آج پہلی مجلس ہے تو پہلے نبی کا ذکر کرتا ہوں. پہلے نبی کا نام ہے آدم، لیکن تخلیق میں جو نبی پہلے خلق ہوا اس کا نام ہے محمد مصطفیٰ. جو نبی سب سے پہلے خلق ہوا اس کا نام ہے محمد مصطفیٰ. لیکن جس سلسلے کے ساتھ زمین پر آئے اس میں آخری نبی ہے محمد مصطفیٰ اور پہلا نبی ہے حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم دنیا میں آئے، کس انداز سے آئے؟ ذرا خلقت آدم کو دیکھ لیجئے. جب آدم کی خلقت کا وقت آیا تو خدا نے آدم کو مٹی سے خلق کیا اور کہا جب اس نے اپنی طرف سے روح پھونک دوں تو فرشتوں تم اسے سجدہ کرنا. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، قرآن کی آیت ہے، جب میں اپنی روح اس میں پھونک دوں تم آدم کو سجدہ کرنا. لیکن دیکھو، جب روح پھونکوں تو پھر سجدہ کرنا، روح پھونکنے سے پہلے نہ کرنا. کیونکہ اس وقت وہ بت تھا. بتوں کی پوجا ہندو کرتے ہیں، اس وقت وہ بت تھا. جب روح پھونک دوں تو پھر تم آدم کو سجدہ کرنا. یا میرے خدا، تو تو خالق روح ہے، یہ تیری روح کیا؟ نہ تو دیکھا جاتا ہے، نہ سنا جاتا ہے، نہ تجھے چھوا جا سکتا ہے، نہ تیرا کوئی جسم ہے، نہ کوئی اعضاء ہے، نہ کوئی جوارے ہیں. یہ تیری روح سے کیا مراد ہے؟ یہی سوال جب امام معصوم سے کیا گیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي سے مراد کیا ہے؟ یہ روحی خدا کی روح ہے کیا؟ تو امام معصوم نے کہا وہ جو آدم کے انوار میں پھونکے گئے تھے وہ ہم آل محمد ہی تو تھے. اللہ اکبر. جب آدم کا پیکر تیار ہوا تو اللہ نے کہا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اس میں اپنی روح پھونک دی. وہ روح ہم آل محمد تھے. امام معصوم نے کہا جب آدم کے پیکر میں ہمارے انوار داخل ہوئے تو آدم آدمی بن کر اٹھ بیٹھا. آدم آدمی بن کر اٹھ بیٹھا. جب آدم آدمی بن کر اٹھ بیٹھا تو اس وقت اللہ نے کہا اب اسے سجدہ کرو. تو ماننا پڑے گا ان کا نور جہاں پر چمکا وہاں سجدہ ہوا. اگر آدم کے پیکر میں چمکا تو ملائکہ نے سجدہ کیا، اور 13 رجب کو کعبے میں چمکا تو شاید مسلمان نے سجدہ کیا. یہی دعوت ہوتی ہے، حبیب کے لیے یہی دعوت ہوتی ہے کہ بول پڑے، یعنی پتہ چل جائے حلالی موالی، علی کے چاہنے والے علی کی بلا کے نشے میں مست ہو کر مجلس حسین بھی سن رہے ہیں، قرآن کی تفسیر بھی سن رہے ہیں، حسین کے فضائل بھی سن رہے ہیں، علی کے فضائل بھی سن رہے ہیں، خدا کی رحمانیت بھی دیکھ رہے ہیں اور ان کا کرم بھی دیکھ رہے ہیں. وہ ہمارے انوار تھے جو آدم کے پیکر میں منتقل ہوئے تو آدم آدمی بن کر بیٹھا. ادھر ملائکہ نے سجدہ کیا. جی بسم اللہ. میں نے زور تو دیا تھا لیکن کچھ لوگ کچھ سمجھے ہیں کہ آدم آدمی بن کر اٹھ بیٹھا. جب اٹھ بیٹھا تو پھر خدا نے کہا اب سجدہ کرو. اب سجدہ ہوا. اب اس کے بعد جب سجدہ ہو گیا سب نے تو سجدہ کیا لیکن ایک نے سجدہ نہیں کیا. اللہ نے کہا جب میں نے روح پھونک دی اب سجدہ کرو. فسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کر دیا الا ابلیس. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابلیس علیحدہ ہو کر بیٹھ گیا، اس نے سجدہ نہیں کیا. سب ملائکہ نے مل کر سجدہ کیا. حالت کیا تھی؟ آدم درمیان میں تھے، ملائکہ ارد گرد تھے. آدم کعبے کی طرح تھے،
ملائکہ حاجیوں کی طرح سجدہ کر رہے تھے، حاجیوں کی طرح سجدہ کر رہے تھے، تو مجھے تو صرف ایک بات ہی سمجھ آئی کہ سجدہ کرنا سنت ملائکہ ہے اور سجدے کا انکار کرنا سنت ابلیس ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو سجدے کا منکر ہے وہ ابلیس کی سنت پہ عمل کرتا ہے، جو سجدہ کرتا ہے وہ ملائکہ کی سنت پہ عمل کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سب ہو گیا؟ خدا نے پوچھا کیا ہوا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ بس تکبر، تو نے تکبر کیوں کیا؟ اب اس نے تکبر کیا تو آواز آئی خدایا اس کی خلقت کو بھی دیکھ، میری خلقت کو بھی دیکھ۔ واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ خدایا کیسی رسم آ رہا ہے، ایک سجدہ نہیں کرتا تو قرآن میں کہتا ہے وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، بڑے سادہ سے الفاظ ہیں قرآن میں، وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافرین میں سے ہو گیا۔ خدایا ایک سجدہ نہیں کرتا کافروں میں سے ہو جاتا، یہ کیسی رسم ڈال رہا ہے؟ اس نے کہا دیکھ میری خلقت کو، اس کی خلقت کو، انا خیر منہ، میں اسے بہتر ہوں۔ کیسے بہتر ہے؟ کیوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا، میں اسے بہتر ہوں۔ ہمیں تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ جو میٹر کو دیکھے، جو مادے کو دیکھے، جس کی نگاہ اپنے اوپر ہو اس کی نگاہ ابلیسیت کی نگاہ ہے، اور جس کی نگاہ نسبت پر ہو اس کی نگاہ ملکوتی نگاہ ہے۔ ملائکہ نے سوال نہیں کیا خدایا تو نے ہمیں نور سے خلق کیا، آدم کو مٹی سے خلق کیا، ہم کیوں آدم کو سجدہ کریں؟ انہوں نے کہا کیونکہ اللہ نے کہہ دیا سجدہ کرنا ہے تو اب ہم نے سجدہ کرنا ہے، کیونکہ ہم خدا کی مطیع بھی ہیں، خدا کی عبادت گزار بھی ہیں۔ ملائکہ نے سجدہ کر کے بتایا ہم خدا کی نسبت کو دیکھتے ہیں، ابلیس نے سجدہ کر کے نہ کر کے بتایا کہ ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو دیکھے وہ ابلیس کی نگاہ رکھتا ہے، جو خدا کی نسبت کو دیکھے وہ ملکوتی نگاہ رکھتا ہے۔ ہمارے پہ اعتراض نہ کیا کر، ہمارے پہ اعتراض نہ کیا کر۔ اعتراض کرتا ہے یہ علم کو چومتے ہیں، کپڑا ہے، اعتراض کرتے ہیں یہ گھوڑے کو چومتے ہیں، وہ جانور ہے، اعتراض کرتے ہیں امام بارگاہوں میں آتے ہیں مٹی کی بنی ہے، گارے کی بنی ہے، ماربل کی بنی ہے، سیمنٹ کی بنی ہے، تعزیہ کو چومتے ہیں، لکڑی کا بنا ہے۔ اعتراض کرنے سے پہلے سوچ لے یہ مسجد جو خدا کا گھر ہے کس چیز سے بنا ہے؟ گارے سے تو بنا ہے، سیمنٹ سے تو بنا ہے، وہ گھر تو خدا کی گھر کی تو عبادت کرتا ہے، خانہ کعبہ کے پتھروں سے تو بنا ہے، اللہ دیکھتا نہیں وہ بھی اللہ کا گھر ہے، یہ بھی اللہ کا گھر ہے، مانا گارے سے بنا ہے لیکن نسبت تو خدا سے ہے۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں بنا کپڑے سے ہے لیکن نسبت تو عباس سے ہے۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں جانور صحیح لیکن حسین سے نسبت تو ہے۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں جھولا صحیح لکڑیوں کا لیکن نسبت تو علی اصغر سے ہے۔ تجھے نہ ملے ہمیں تو ہر سال اولاد علی اصغر کے جھولے سے ملتی ہے۔ نسبت کو دیکھ، نسبت کس سے ہے؟ نسبت آئمہ معصومین سے ہے، نسبت حسین سے ہے۔ جملہ کہنے دو، یہ ساری باتیں سن کے اعتراضات سن کے لگتا ہے کہ چبھن نسبت سے نہیں، چبھن نام حسین سے ہے، نام حسین کی چبھن ہے، ورنہ یہ علم کیا بگاڑ لیتا تمہارا؟ یہ علم ہمارے گھر پہ لگا ہے، تیرے گھر پہ تو نہیں لگا۔ سلطنہ نکالتے ہیں تو ہم نکالتے ہیں، تجھے کیا تکلیف ہے؟ اگر یہی بچڑیاں اور بچڑے خوبصورت انداز سے تو قربانی پہ نکالے تو سنت ابراہیمی ہے، اور اگر ہم حسین کا زلجلہ نکال لیں تو بدعت ہے۔ اور بدبخت
جس دمبے کو تو سجا کے باہر نکلتا ہے، جس بچڑے کو تو سجا کے باہر نکلتا ہے، وہ ابراہیم کی سنت تھی۔ محمد کی سنت کو دیکھ، محمد حسین کو کاندھوں پہ سوار کرتا ہے، اللہ اکبر، کاندھوں پہ سوار کرتا ہے۔ اتنا نہیں، کاندھوں پہ سوار کر کے مدینے کی گلیوں میں لے کے جاتا ہے۔ حسین کی آواز آتی ہے، نانا سب کی سواریاں تو بولتی ہیں، سب کی سواریاں تو بولتی ہیں، ہماری سواری نہیں بولتی۔ کبھی کہتے ہیں اونٹ کی آواز نکال، نانا محمد اونٹ کی آواز نکالتا ہے۔ کبھی حسین کہتے ہیں ہماری گھوڑے کی آواز نہیں، تو محمد مصطفیٰ گھوڑے کی آواز نکالتے ہیں۔ کبھی حسین کہتے ہیں نانا ذرا ادھر موڑ، نانا ادھر مڑتا ہے۔ کبھی حسن کہتے ہیں نانا ادھر موڑ، محمد مصطفیٰ ادھر مڑتے ہیں۔ تو یہ وہ سنتیں تو یاد ہیں، یہ سنتیں کہ بھول جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ماننا پڑے گا، نسبت سے چبھن نہیں ہے، نام حسین سے چبھن ہے۔ کہاں نکل جا شیطان مردود، نکل جا۔ اِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، نکل جا، تو یوم الدین تک، قیامت تک لعنتی ہے۔ اور یہ لعنت ہم نہیں بھیج رہے، قرآن میں خدا اپنی طرف سے لعنت بھیج رہا ہے۔ جو خدا کی بارگاہ سے نکالا جائے، خدا اس میں لعنت بھیجتا ہے، اور جو خدا کے بنائے حکموں کی بارگاہ سے نکالے جائیں ان پہ ہم لعنت بھیجیں، پھر پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ کوئی محمد کو ہم نے تھوڑی بنایا ہے، علی کو ہم نے تھوڑی بنایا ہے، زہرا مرضیہ کو ہم نے تھوڑی بنایا ہے، اس خدا نے بنایا ہے۔ جس خدا نے بنایا ہے، اگر زہرا نے کسی کو گھر سے نکال دیا، اگر زہرا نے کسی کو گھر سے نکال دیا تو وہ بھی قیامت تک لعنتی ہے۔ خدا کا کیسی رسم ہے، تجھے خدا مانتا ہے۔ آئیے علمی اور تحقیقی گفتگو۔ 6000 سال شیطان نے عبادت کی ہے۔ کافر بھائی چپ نہیں بیٹھتے مجلس سے، اللہ نے زبان دی ہے محمد والے محمد کے ذکر میں بولنے کے لیے۔ بہترین نعمت ہے زبان، اور اس کا بہترین استعمال ہے محمد والے محمد کے ذکر میں بولنا۔ اللہ اکبر۔ 6000 سال عبادت کی ہے ابلیس سے، جس میں سے 4000 سال کا ایک سجدہ جو ہے، 6000 سال عبادت ہے ابلیس کی، شیطان کی، 4000 سال اس نے ایک سجدہ، یعنی ایک سجدے میں سر رکھا، 4000 سال کے بعد سر کو اٹھایا، 4000 سال کے بعد سر کو اٹھایا، کہتے ہیں صرف آدم کو سجدہ نہ کروا، تیری ایسی عبادت کروں گا پھر کوئی ایسی عبادت کر ہی نہیں سکے۔ ایک سجدہ نہیں کرتا خدا کے نزدیک کرتا، قیامت تک کچھ پر لعنت ہے۔ تو کافر بھی ہو گیا، وَمِنَ الْكَافِرِينَ إِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، تم مردود بھی ہے، تو رجیم بھی ہے، تو شیطان بھی ہے، تو کافر بھی ہے۔ ایک سجدہ نہیں کر رہا، ایک سجدہ اللہ کا نہیں کر رہا۔ ہم نے کتنے سجدے نہیں کیے ابھی تک؟ میں نے تو حکم دیا نا سجدہ کرنے، ادھر ہمارے مومنین خاموش ہو جاتے ہیں، ایسی باتوں سے خاموش ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے ابلیس ایک سجدہ نہیں کرتا تو اللہ اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیتا ہے۔ ہم نے زندگی میں کتنے سجدے نہیں کیے؟ اتنا قریب ہے، نہ اس نے ہمارا رزق بند کیا، نہ اس نے ہمارا پانی بند کیا، نہ روزی بند کی، نہ اس نے ہم پر بیوی حرام کی، نہ ماں کی محبت حرام کی، نہ اولاد کی شفقت حرام کی، نہ اس نے ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا۔ پانی بھی دے رہا ہے، روٹی بھی دے رہا ہے، رزق بھی دے رہا ہے، عزت بھی دے رہا ہے، لیکن ہم کیسے بگڑے ہوئے ہیں۔ دو چار باتیں ایسی ہونی چاہیے۔ جو ایک سجدہ نہیں کرتا وہ ابلیس ہوتا ہے، لیکن خدا کتنا کریم ہے،
کئی سجدے نہیں کرتے لیکن خدا ہمیں پھر چھوڑ دیتا ہے. شاید آج نہیں تو کل آ جائے گا, شاید آج نہیں تو کل میری بارگاہ میں آ جائے گا, لوٹ کر آ جائے گا. خدا کیسی رسم ڈال رہا ہے, جو ایک سجدہ نہ کرے وہ شیطان ہے, وہ کافر ہے, وہ مردود ہے, وہ رجیم ہے, وہ نکل گیا مقامات عالیہ سے. حتیٰ یہاں تک شیطان کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ کان لگا کے عرش معلیٰ کی باتیں بھی سن لیتا تھا. اتنا اس کا بلند مقام تھا عبادت کی طرح سے. بزرگوں نکل جا, نکلتے ہوئے اللہ سے کہا نکال تو رہا ہے, مجھے وقت معلوم تک مہلت دے. اللہ نے کہا جا وقت معلوم تک مہلت ہے. وقت معلوم تک مہلت ملی. وہ وقت معلوم کیا ہے؟ وہ وقت معلوم ظہور امام زمانہ ہے. اسے امام زمانہ کے ظہور تک مہلت ہے. جب تک امام کا ظہور نہیں ہوتا جات کی اجازت ہے. جاتے ہوئے کہہ کر گیا مجھے تیری عزت کی قسم میں سب کو بہکاؤں گا, میں سامنے سے بہکاؤں گا, میں پیچھے سے بہکاؤں گا, میں دائیں سے بہکاؤں گا, میں بائیں سے بہکاؤں گا. جیسے یہ جملے فرشتوں نے سنے, فرشتوں میں اضطراب پیدا ہوا. کہا خدایا یہ تو بہکانے کے لیے جا رہا ہے. کہا پریشان نہ ہو, یہ دائیں سے بہکائے بہکائے, بائیں سے بہکائے بہکائے, سامنے سے بہکائے بہکائے, پیچھے سے بہکائے بہکائے, لیکن جو میری بارگاہ میں سجدہ کر لے گا میں اسے معاف کر دوں گا. جو میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دے گا میں معاف کر دوں گا. جو حسین کے غم میں رو پڑے گا میں اسے بھی معاف کر دوں گا. دیکھو اللہ کہتا ہے سجدہ کر لے میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا. تو ایک مرتبہ ہاتھ کو اٹھا میں تجھے معاف کر دوں گا. تو کبھی حسین میں آ کے ایک آنسو تو کہا میں تجھے معاف کر دوں گا. کتنا قریب ہے وہ رب کہ جس نے حسین جیسی نعمت ہمیں عطا کی. اللہ اکبر. اترا زمین پر, اتر کر عین اسی مقام پر آیا کہ جس مقام پر حضرت آدم علیہ السلام خود سے آئے تھے. ایک اور علمی بات سنتے جائیے کیونکہ بیدار مجمع ہے, پڑھا لکھا مجمع ہے. میرا دل چاہتا ہے بڑی لکھی گفتگو کر کے جاؤں. اگلے سال کیا مجھے اگلی مجلس کی نصیب نہ ہو تو کم سے کم مومنوں کے دل میں یہ بات رہ جائے کہ مولانا نے علمی گفتگو کی. کیا ہوا؟ آیا ہے اسی مقام پر. بعض مسلمان کہتے ہیں کہ آدم کو جنت سے نکالا گیا تھا. آدم کو جنت سے نہیں نکالا, یہ غلط بات ہے. یہ اسرائیلیات ہے, یہ یہودیوں کی باتیں ہیں جو اسلام میں آئی ہوئی ہیں. وہ جن کے مشیر یہودی تھے انہوں نے جیسے اپنے وزیر اعظم کو بتایا انہوں نے آگے مسلمانوں کو ویسے بتایا. لیکن ہم تو محمد والے محمد کے در کے ماننے والے ہیں. ہم محمد والے محمد کے در کے ماننے والے ہیں. انہوں نے نہ ساری زندگی کسی کے در پہ سر جھکایا بلکہ پوری دنیا ان کے در سے خیرات لیتی رہی. یہی تو وجہ ہے کبھی کسی نے کہا لولا السنتان لہلک النعمان, اور کبھی کسی نے کہا لولا علی لہلک العمر. عجیب منزل ہے. دادا نے جسے بچایا وہ حکومت کا نمائندہ بن گیا, پوتے نے جسے بچایا وہ مسلمانوں کا امام بن گیا. اللہ اکبر. ایک حکومت کا نمائندہ بن گیا, ایک مسلمانوں کا امام بن گیا. لیکن نہیں حکومت بھی, لیکن یہ مطمئن رہے. کیوں؟ سنیں, یہ مطمئن رہے کیوں؟ کیونکہ دنیاوی حکومت اور دنیاوی امامت ان کے در کے غلام لے جاتے ہیں. ان کے در کے غلام لے جاتے ہیں. اور یہ ایسے غنی ہیں کہ بھکاریوں کو ایسے ادا کرتے ہیں. کوئی غنی بن جاتا ہے, کوئی سلطان بن جاتا ہے, اور کوئی بادشاہ بن جاتا ہے. لیکن یہ مطمئن کائنات میں کوئی تو ایسا بھی امیر ہو کہ جس کے در کے فقیر دنیا پر بادشاہ ہی کرے. میرا دل کہتا ہے اگر کائنات میں کوئی ایسا امیر ہوگا تو وہ امیر نہیں بلکہ امیر المومنین ہوگا. لیکن بھائی لے کر جاتے ہیں
آیا اسے نہ بڑھتا. اب اس نے آ کر بہتانے کی کوشش کی. اس وقت دنیا کی کل آبادی ہے 4 نفوس، 4 آدمی. حضرت آدم، اما حوا، حابیل، قابیل، 2 بیٹے، 4. حضرت آدم، بچے یاد کر کے رہے، حضرت آدم، اما حوا اور 2 بیٹے حابیل اور قابیل. اس نے آ کر سب سے کمزور جسے پایا وہ قابیل. اس نے آ کر قابیل سے کہا تو اللہ کے نزدیک زیادہ پیارا ہے یا حابیل زیادہ پیارا ہے؟ قابیل نے کہا مجھے کیا پتا. کافر ایک کام کر، قربانی دو دونوں بھائی، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ اللہ کو پیارا ہوگا. دونوں نے قربانیاں دینے کے بارے میں سوچا. حابیل کا پیشہ تھا دمبے پالنا، دامداری، اور قابیل کا پیشہ تھا کھیتی باڑی. قابیل نے سوکھی ہوئی گیہوں کو لیا اور رات کو جا کر ایک مقام پہ رکھ دیا. حابیل نے سب سے موٹا تازہ دمبا گلے کے اندر، پورے گلے کے اندر اسے جو سب سے موٹا تازہ دمبا نظر آیا اس نے اسے پکڑا اور جا کر ایک مقام پہ رکھ دیا. اور اس زمانے میں اللہ کو قبول کرتا تھا نظر و نیاز کسی کی. وہ کیسے کرتا تھا؟ رات کو آسمان سے بجلی چمکتی تھی، جس شے پر پڑ جاتی وہ جل جاتی، اللہ اسے قبول کر دیتا تھا، اور جو رہ جاتی اللہ اسے قبول نہیں کرتا تھا. دونوں بھائی گئے اور جا کر رات کو رکھ کے آ گئے. اب جب صبح ہوئی حابیل کا دمبا جل چکا تھا اور قابیل کے گیہوں ویسے پڑے تھے. جیسے قابیل نے یہ منظر دیکھا، قابیل دیکھ کر خود جل گیا. اب یہ وہ مقام ہے کہ ابھی اسلحہ بنا نہیں ہے، بالکل اسلحہ کچھ بنا نہیں ہے. اس کو غصہ آیا، اس نے پتھر کو اٹھایا اور اٹھا کر حابیل کے سر پہ مارا. حابیل کا سر پاش پاش ہو گیا. پھر وہ کہتے آئے میں اس داستان میں نہیں جانا چاہتا. اس نے اپنے بھائی کو دفنا دیا. جب حضرت آدم کو پتا چلا نا کہ اس طرح میرا حابیل مارا گیا اور قابیل نے قتل کیا، تو حضرت آدم روتے ہوئے حابیل کی قبر پہ آئے. آ کر حابیل کی قبر کو گلے لگا کر رونا شروع کیا. بڑا گریہ کیا، بڑا گریہ کیا. جب گریہ کر کے تھک گئے تو اٹھتے ہوئے قابیل پر لعنت کرتے ہوئے اٹھتے ہوئے قابیل پر لعنت کرتے ہوئے اٹھے. تو سمجھدار باپ نے اپنی زندگی میں وراثت تقسیم کر دی. سمجھدار باپ نے زندگی میں وراثت تقسیم کر دی. قاتل کے حصے میں لعنت آئی، مقتول کے حصے میں غم آیا. اب ہمیں نہ سمجھایا کرو کہ ہم حسین کے غم میں روتے کیوں ہیں، کیونکہ یہ سنت آدم علیہ السلام ہے. آدم نے مقتول بیٹے پر گریہ کیا، ہم حسین پر گریہ کر کے بتاتے ہیں. ہم سنت آدم ادا کرتے ہیں، اور سنت آدم کی مخالفت کرنے والا ابلیس ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، مردود ہوتا ہے، رجیم ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے، ابلیس ہوتا ہے. بس کیونکہ آگے جا کے حاضری میں آج تبدیلی گفتگو کی، تھوڑا سا میں گفتگو کو سمجھانا چاہتا تھا کہ ہم کس انداز سے بات کریں گے. اٹھ گئے. ایک بڑی عجیب سی بات ہے، ہر سال حسین کے گریے پہ حسین کی عزاداری کے اعتراض ہوتا ہے. قرآن میں اللہ نے قابیل پر لعنت کی. بچے یاد رکھے، قتل سے قابیل ہے، حابیل بھائی قابیل بھائی، قتل سے قاتل قابیل. اور جو قاتل کینچی کا جس میں نہیں ہے وہ مقتول ہے. قاتل ہے قابیل. قرآن 1400 سال سے لعنت کر رہا ہے. ہم مجلسوں میں لعنت کرتے ہیں، تقریروں میں لعنت کرتے ہیں، جب قرآن پڑھتے ہیں لعنت کرتے ہیں. کوئی مسلمان اعتراض نہیں کرتا. شاید اللہ نے قابیل کو معاف کر دیا ہو، شاید اللہ نے قابیل کو معاف کر دیا ہو، لیکن جیسے یزید پر لعنت کی بات آتی ہے مسلمانوں کا خون جوش مارنے لگتا ہے. بھائی
ابلیس بھی معاف ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یزید کی ابتدا کا نام ہے ابلیس اور ابلیس کی انتہا کا نام ہے یزید. ابلیسیت جہاں پر آ کر ختم ہوتی ہے اسے یزید کہتے ہیں اور یزیدیت جہاں سے پروان چڑھتی ہے اسے ابلیس کہتے ہیں. وہ معاف ہو گیا, ابلیس بھی معاف ہو گیا. معاف نہیں ہوگا تو یہ بھی نہیں ہوگا. اب آئیے اسے جوڑتے ہیں اس قتل کے ساتھ جو حسین مظلوم میں کربلا کا. ابھی چند جملے مجھے پتہ ہے کہ پڑھنا ہے. اس قتل کے ساتھ جو حسین مظلوم میں کربلا کا دیکھیے, قابیل کو غصہ تھا خدا پہ. جو خدا نے اس کی قربانی قبول نہیں کی, اس کو غصہ تھا خدا پہ. اگر اسے خدا مل جاتا تو وہی پتھر اٹھا کے نعوذ باللہ من ذالک خاک پہ دہانا, میں بار بار یہ جملے کہہ رہا ہوں, وہ اللہ کے ساتھ مارتا. اب اسے اللہ کو ملا نہیں. جو اللہ والا تھا وہ ملا, اس نے پتھر اٹھا کر اللہ والے کے سر پہ مارا. تو سنت قرار پائی کہ جب کوئی نہ ملے تو پھر اس کے وارث سے بدلہ لیا جاتا ہے. یہی ہے نا, ایسے کہ جب کوئی نہ ملے تو جو اس کا وارث ہوتا ہے اس سے بدلہ لیا جاتا ہے. تو اس وقت خدا کا وارث تھا ابراہیم, آدم کا بیٹا حابیل. اب حابیل نظر آیا, اس نے پتھر اٹھا کے مار دیا. آئیے, محمد مصطفیٰ نے اعلان کیا تھا قول لا الہ الا اللہ تفلحوا, آؤ لا الہ الا اللہ کہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. مشرکین مکہ کو یہ بات ناگوار گزری. اب وہ اپنے بتوں کے مقابلے پہ خدا کو دیکھ رہے تھے. انہیں غصہ تھا خدا پر کیونکہ خدا تھا ان کے بتوں کے مقابلے پر اور بت تھے ان کے خدا کے مقابلے پر. اب وہ چاہتے تھے خدا کو مارے, خدا کو نظر نہیں آیا. خدا کا نمائندہ تھا محمد, وہ محمد کو مارنے کے لیے آئے. جب محمد کو مارنے کے لیے آئے تو درمیان میں علی مرتضیٰ نے انہیں پچھاڑنا شروع کیا, پٹکانا شروع کیا, ایک ایک کو پچھاڑ کے رکھ دیا. اب جب اللہ کو نہیں مار سکے تو محمد کے دشمن ہو گئے, اور جب محمد کو نہیں مار سکے درمیان میں علی آ گئے تو علی کے دشمن ہو گئے. توجہ میری طرف رکھنی ہے, علی کے دشمن ہو گئے. اور جب علی کو نہیں مٹا سکے درمیان میں حسین آ گئے. توجہ, درمیان میں حسین آ گئے. حسین کو مارنے کی کوشش کی, نہیں مار سکے. حسین کا نام مٹانے کی کوشش کی, نہیں مٹا سکے. جب حسین کا نام مٹانے کی بات آئی درمیان میں ماتمی آ گئے. توجہ. مشرکین مکہ مارنے آئے تھے اللہ کو, اللہ نہ ملا تو مارنے آئے محمد کو مارنے آئے تو درمیان میں علی آ گئے. جب محمد کو نہیں مار سکے علی کے دشمن ہو گئے. جب علی کو مارنے آئے درمیان میں حسین آ گئے. جب علی کو نہیں مار سکے حسین کے دشمن ہو گئے. جب حسین کو نہیں مار سکے تو پھر نام حسین کے دشمن ہو گئے. جب حسین کے نام کو مٹانے کی بات آئی درمیان میں ماتمی آ گئے. اب ماتمیوں کے دشمن ہو گئے. یہی وجہ ہے کبھی امام بارگاہوں میں دھماکے کرتے ہیں, کبھی چوراہوں میں دھماکے کرتے ہیں, کبھی میدانوں میں دھماکے کرتے ہیں, کبھی عبادت گاہوں میں دھماکے کرتے ہیں, لیکن نہ ماتمی بنے ہیں نہ نام حسین بنا ہے. چلو سمجھاتا ہوں تمہیں, ایک شمع ہوتی ہے, یوں سمجھو لا الہ الا اللہ ایک شمع ہے. شمع کے گرد حصار ہے محمد رسول اللہ کا. توجہ, یہ شمع ہے, شمع کے گرد حصار ہے محمد رسول اللہ کا. آئے تھے لا الہ الا اللہ کو مٹانے. محمد رسول اللہ نے لا الہ الا اللہ تک نہیں پہنچنے دیا. آئے تھے محمد رسول اللہ کو مٹانے. اس کے گرد حصار آ گیا علی اور ولی اللہ کا. اس کے گرد حصار آ گیا علی اور ولی اللہ کا. علی اور ولی اللہ کو مٹانے آئے, اس کے گرد حصار ہو گیا لبیک یا حسین کا.
سیدہ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہے. ماتمی قیامت تک زندہ رہیں گے، نام حسین قیامت تک زندہ رہے گا. دنیا میں حسین کو پہچانا نہیں نا. کیسے نہیں پہچانا بھائی؟ حسین کو ایسے نہیں پہچانا. اگر ذکر حسین نہ ہوتا اور حسین نہ ہوتے تو نبی کی نبوت نہیں بچتی تھی، اور اگر نبی نہ ہوتے تو ذکر خدا نہ بچتا. تو مجھے کہنے دو، جس نے علی کی ولایت کو بچایا اسے حسین کہتے ہیں، جس نے نبی کی نبوت کو بچایا اسے حسین کہتے ہیں، جس نے خدا کی وحدانیت کو بچایا اسے حسین کہتے ہیں، جس نے پوری انسانیت کو بچایا اسے بھی حسین کہتے ہیں. یہ حقیقت میں مظاہر والے جس پہ چاہیے مریض ہے، مظاہر مریض لگ رہے ہیں کرسی پہ، ورنہ کوئی کرسی پہ نہیں بیٹھتا. یہاں یہ تو وہ در ہے کہ جس در پہ دنیا کے بادشاہ بھی آ کر فرش پہ بیٹھنا اپنے آپ کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے عرش پہ بیٹھنا. کل پڑھوں گا کہ یہ اس فرش کی اہمیت کیا ہے. اللہ کو صحت دے. آخری جملہ بتائے گا، منزل مسائل کی طرف آنے لگا. آخری جملہ. اکثر سوال کیا جاتا ہے مولانا یہ بتائیے ہم حابیل کی نسل سے ہیں یا قابیل کی نسل سے ہیں؟ حابیل کی نسل سے آدم کے دو ہی تو بیٹے تھے، ایک حابیل ایک قابیل. ہم کس کی نسل سے ہیں؟ تو اس کا علمی جواب یہ ہے کہ نہ ہم حابیل کی نسل سے ہیں نہ قابیل کی نسل سے ہیں. کیوں؟ نہ حابیل کے بیٹے ہوئے تھے نہ قابیل کے بیٹے ہوئے تھے. لیکن بعض اوقات کچھ ہمیں انڈیکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بعض اگر نہیں جی بتائیے حابیل کی نسل سے یہ قابیل، اچھا پھر اگر فرضی نہیں ہو تو سنو، اس کا سیدھا سیدھا جواب یہ ہے کہ جو قاتل پر لعنت کرے وہ حابیل کی نسل سے ہے، اور جو قاتل کا ساتھ دے وہ قابیل کی نسل سے ہے. جو مجلس حسین میں آئے وہ حابیل کی نسل سے ہے، جو مجلس حسین کو روکے وہ قابیل کی نسل سے ہے. تو مجلس حسین میں آئے وہ حابیل کی نسل سے، مجلس حسین کو روکے وہ قابیل کی نسل سے. مجلس حسین میں آئے وہ حسینی نسل سے ہے، اور جو مجلس حسین کو روکے وہ یزیدی نسل سے ہے. آج جو حکم ہے حکم ہے کہ مدینے سے درد والے موقع ہے ابھی مسائل شروع نہیں کیے. دنیا میں لوگ خوشیوں کا انتظار کرتے ہیں، ہم حسین کے غم کا انتظار کرتے ہیں. ہم سارا سال انتظار کرتے ہیں کب محرم آئے. لوگ عید و باراتوں کا انتظار کرتے ہیں، ہم حسین کا غم منانے کا انتظار کرتے ہیں. دنیا نے حسین کی عصمت کو نہیں کرتا. اگر پہچان لیتی تو کبھی نانے کا شہر مدینہ نہ چھوڑا. حسین مدینہ کی مسجد میں مصروف عبادت. فرید کا قاصد آتا ہے، حسین آپ کو مدینہ میں عبادت اور اکیلے بلایا. جاؤ جا کر کہہ دو میں آؤں گا. حسین نے مسجد کو چھوڑا، گھر کا راستہ انتخاب کیا. حسین کی عادت تھی جب بھی مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے تو سر کو جھکا کے چلتے تھے. لیکن آج منظر عجیب ہے. حسین کا سر اٹھا ہوا ہے، مایوس نگاہوں سے کبھی اس دیوار کو دیکھتے ہیں، کبھی اس دیوار کو دیکھتے ہیں، کبھی اس چوک کو دیکھتے ہیں، کبھی اس گلی کو دیکھتے ہیں. کہتے ہیں نانا کے شہر، نانا کی امت اب رہنے جو نہیں دیتی. آج تیاری کرو. آج پہلی مجلس ہے، آج پہلی مجلس ہے. آج سیدہ زہرا اپنا رومال لے کر آئی ہیں. میرے بیٹے کے عزادار آئے ہوں گے، میں ان کے آنسو لے کر جاؤں گی.
ایسا نہ ہو کہ سیدہ اپنا خالی رومال لے کر جائے وہاں سے. گھر پہنچے بی بی زینب عالیہ نے ایک مرتبہ حسین کے چہرے پر اس طرح دیکھا. کہا بھیا مسترب کیوں ہو؟ کہا ولید نے بلایا. بھیا کیا پروگرام؟ کہا میں نے وعدہ کیا میں جاؤں گا. بھیا چلے جانا لیکن اکیلے نہ جانا. حسین فرماتے ہیں بہن میں انہیں امامت سے جانتا ہوں، نہ ولید میرا قاتل ہے اور نہ مدینہ میرا مقتل ہے. کہا بھیا صحیح کہتے ہو، لیکن جس دربار میں جا رہے ہو یہ وہی دربار نہیں کہ جس میں میری ماں جب گئی تھی تو بغیر ہنسا کے گئی تھی، جب لوٹی تھی تو ہنسا کے سہارے گئی. یہ وہی دربار نہیں جس میں میری ماں 9 گھنٹے کھڑی رہی تھی. کیا یہ وہی دربار نہیں جس میں میری ماں کی سند کے ٹکڑے کیے گئے؟ کیا یہ وہی دربار نہیں کہ جس میں میری ماں انتظار کرتی رہی اور بدماش شراب پیتے رہے؟ کیا یہ وہی دربار نہیں کہ جس میں میرے بابا علی کے گلے میں رسی ڈالی گئی؟ کیا یہ وہی مدینہ نہیں کہ جس مدینہ میں میرے نانا محمد مصطفیٰ کا جنازہ 3 دن تک پڑا رہا، مسلمان بنانے نہیں آئے؟ کیا یہ وہی مدینہ نہیں جس میں میری ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا؟ کیا یہ وہی مدینہ نہیں جس میں میرے بھائی حسن کے جنازے پہ تیر لگ گئے؟ یہ منظر دیکھا وہ الفاظ دوڑتی ہوئی گئی اور جا کر عباس سرکار وفا سے کہا عجب منظر دیکھ کر آئی ہوں، بہن اور بھائی دونوں گریا کر رہے ہیں. غازی سے سنبھلا نہیں گیا. غازی سرکار دوڑتے ہوئے آئے. آقا کہتے ہیں نوکر کے ہوتے ہوئے آقا کی آنکھوں میں آنسو. بولا کیا بات؟ ایسا ولید نے بلایا ہے، ولید نے دربار میں بلایا. بولا پھر ایک کام کیجیے مجھے ساتھ لے جائیے. کہیں مجھے اکیلا بلایا ہے میں اکیلا جاؤں. مولا دربار میں اکیلے جانا لیکن کم سے کم مدینے کی گلیوں میں تو ہمیں لے کر جاؤ. کجابری اجازت ہے. اب عباس حسین میں کھڑے ہو کر آواز لگائی اور محمد مسلم ابن عقیل قاسم علی اکبر. جیسے آواز کا سننا تھا کہیں سے کوئی دروازہ کھلتا ہے، کہیں سے کوئی دروازہ کھلتا ہے. ننگی تلواریں لے کر بنو ہاشم کے جوان آئے. چچا عباس کیسے بلایا؟ بھیا عباس کیسے بلایا؟ کہا جانتے نہیں ہو حسین کو ولید نے دربار میں بلایا ہے. حسین دربار میں جا رہے ہیں ننگی تلواریں لے کر. حسین پر چھاؤں کر دو تاکہ مدینے والوں کو پتا چلے حسین بستا کیسے تھا، حسین کیسے بسا. ننگی تلواروں کے سائے میں حسین بیٹھے. ایک مقام پہ حسین نے کہا اب میرا کوئی رشتے دار میرے پیچھے نہیں آئے گا. سب رک گئے. حسین آگے جا رہے ہیں، پیچھے سے قدموں کی آہٹ سنی. اٹھ کے کیا دیکھا؟ قاضی سرکار پیچھے چلتے ہوئے. کہا عباس منع نہیں کیا تھا میرے پیچھے کوئی نہیں آئے گا. کہا مولا آپ نے کہا تھا میرا کوئی رشتے دار نہ، میں تو غلام ہوں. حضرت کو مانا میں تو غلام ہوں، میں غلام کا بیٹا ہوں. وہ دیکھو ولید کے ساتھ بھی غلام جا رہا ہے. مولا مجھے بھی ساتھ لے جاؤ. کہا نہیں میں نے وعدہ کیا میں اکیلا جاؤں گا. جیسے داخل ہوئے ولید نے دیکھا حسین اکیلا ہے. پہلے معاویہ کے مرنے کی خبر دی، پھر یزید کی بیعت مانگی تو مولا حسین نے کہا مجھے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ منظر دیکھا مروان ابن حکم نے. کہا آج حسین کی آواز کو یہیں پر دبا دے ورنہ حسین کی آواز کو دبا نہیں سکے گا. بس یہ منظر تھا کہ ایک مرتبہ حسین نے کہا اللہ اکبر. اللہ اکبر کہنا تھا. سارے بنی ہاشم دوڑتے ہوئے ننگی تلواریں لے کر ولید کے دربار میں گھسے. لیکن جو 2 جوان پہلے آئے وہ ایک جوان عباس تھا، ایک جوان علی اکبر تھا. دائیں عباس کھڑے ہو گئے، بائیں علی اکبر کھڑے ہو گئے. بس ولید کے دربار سے عصر عاشور تک انہوں نے حسین کو اکیلا نہیں
3 दिन का भूखा प्यासा, अरे कोई बचाने वाला नहीं होगा। शहर के खंजर तले कभी दाएं करवट लूंगा, कभी बाएं करवट लूंगा और कहूंगा आईना आईना अली अकबर, आईना आईना अब्बास, आईना आईना कासिम, आईना 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 मोहम्मद। और मेरे शेरों कहाँ हो, कोई तो मुझे जालिम से छुड़वाए। जो आखिरी मसाइल पर चल रहा है, मुझे नहीं पता हुसैन ने मदीने को सराय की जो लोग हैं ना, हमारे बुजुर्गों की जहाँ कब्रें बन जाए हम उस इलाके को नहीं छोड़ते। मेरे दादा की कब्र, मेरे नाना की कब्र, मेरे खानदान की कब्र, अल्लाह जाने हुसैन ने नाना की कब्र को कैसे जोड़ा। आगे को बताना, आखिरी जुमले पढ़ने लगो जो अभी तक नहीं हो सका, मुझसे दावत देने लगा। मुझे नहीं पता हुसैन ने नाना के जहर को कैसे छोड़ा। आखिरी विदा के लिए नाना के बाजार पे आए हुसैन ने अपने आप को नाना की कब्र से गिरा के एक जुमला कहा, अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा कब्र नबी है, कि खुदाया ये तेरे नबी की कब्र है और मैं तेरे नबी की बेटी का बेटा हूँ। मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ मेरा रास्ता आसान करवा। कहने के बाद जन्नतुल बकी की तरफ बढ़े। रिवायत बताती है पहले भैया हसन की कब्र पे आए, आगे कहा हसन गरीब का आखिरी सलाम, अलैकुम अल्लाह, अलैकुम अल्लाह। हसन की कब्र कर दिया, आवाज आई हसन मसरूम का भी आखिरी सलाम। अब रिवायत बताती है हुसैन मां ज़हरा की कब्र की तरफ है, लेकिन रिवायत के जुमले अजीब हैं। जब नाना की कब्र की तरफ जा रहे थे आहिस्ता जा रहे थे, जब हसन की कब्र की तरफ जा रहे थे आहिस्ता जा रहे, जब मां ज़हरा की कब्र की तरफ बढ़े सादात को दावत दे रहा हूँ मुझसे की, तो आप हुसैन दौड़ते हुए गए, कभी दाएं गिरते हैं कभी बाएं गिरते हैं, खुद को मां की कब्र पे गिरा के कहते हैं अलैहि सलाम या उम्मा, गरीब का आखिरी सलाम, अलैकुम अल्लाह। तो माँ वो शिकस्ता पहलू वाली माँ, और जिसका जनाजा रात की तारीकी में उठा, मेरी गरीब माँ, गरीब हुसैन का आखिरी सलाम। रिवायत बताती है हुसैन ने एक सलाम किया, ज़हरा की कब्र ने 3 जवाब दिए। हुसैन ने एक सलाम किया, ज़हरा की कब्र से 3 जवाब आए। सुनोगे पहला जवाब क्या था? पहला जवाब था अलैहि सलाम या गरीब लोग, और मेरा गरीब वतन बेटा, और मेरा परदेसी बेटा, और मेरा तन्हा बेटा, माँ का आखिरी सलाम। दूसरी मर्तबा कब्र हिली, आवाज आई अलैहि सलाम या आतिशान लोग, हाय माँ का प्यासा बेटा, आखिरी सलाम। और तीसरा जवाब बड़ा अजीब था, ज़हरा की कब्र हिली, आवाज आई अलैहि सलाम या सौगात लोग, और मेरी टूटी हुई मछलियों वाला बेटा, और घोड़ों के सुबह होने वाला बेटा, ज़हरा का भी आखिरी सलाम। छोटा सा बात की तरफ से ये पुरखुसूस फर्श अज़ाब का